بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ فرمایا کہ آج کل جاہلوں نے بزرگان دین کے مزارات پر نہایت ہی خرافات برپا کر رکھی ہیں، کھلم کھلا شرک و بدعت کرتے ہیں اور منع کرنے والوں کو بزرگوں کا مخالف اور نہ ماننے والا بتلا دیتے ہیں۔ اجمیر ہی میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جنہوں نے تمام عمر توحید اور اسلام کی خدمت اور کفار سے مقابلے میں گزار دی، اب ان سے عقیدت رکھنے والے عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ یہ کیا کوئی متبعین اور معتقدین ہیں؟ مقام عبرت کو تماشا گاہ اور فسق و فجور کا مرکز بنا رکھا ہے۔ خوف خدا تو ان لوگوں کے قلوب میں رہا نہیں۔ حالات سن سن کر نہایت ہی دل دکھتا ہے۔ یہ بدفہم بزرگوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ عوام کی تو شکایت ہی کیا، جو لکھے پڑھے کہلاتے ہیں ان کو ان خرافات و شرکیات و بدعات میں ابتلا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں نے اسلام کی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور اس کفر قدع ہند میں جہاں ہر سو ہر چہار طرف شرک اور شرک ہی تھا، کفار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، ایسی جگہ پر کچھ مسلمان تاجروں نے اور کچھ مسلمان صوفیہ نے آ کر کے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام پہنچایا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک میں پشتہا پشت سے باپ داداؤں سے مبتلا تھے، وہ لوگ توحید کے قائل ہوئے، مسلمان بنے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد انہی بزرگوں کی موحدانہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس زمانے میں تو کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی تبلیغ نہیں تھا، سلسلہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مدرسے تھے، نہ علماء تھے، نہ مسجدیں تھیں، ہر طرف مندریں تھیں اور شرک ہی شرک تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں آ کر ان اللہ کے بندوں نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو۔ جو سمجھدار تھے، سنجیدہ لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی اور وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہندوستان اتنا بڑا مسلمانوں کا علاقہ بن گیا۔ جو لوگ ہندوستان پر حملے کیے ہیں یا جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور پھر اس کے بعد اپنے اثر و رسوخ سے اقتدار قائم کیا اور زبردست حکومتیں بھی کی ہندوستان پر، وہ نہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، نہ انہوں نے اسلام پھیلایا یہاں پر۔ ان کا مقصد جہانگیری تھا، حکمرانی تھا۔ انہوں نے ملک فتح کیے اور اپنی حکومت کی، جس غرض سے آئے تھے اس غرض سے انہوں نے اپنا کام کیا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلم سلاطین کے غلبے اقتدار کے دور میں اسلام پھیلا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں تو کچھ بھی نہیں پھیلا اسلام۔ اسلام کو پھیلانے والے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کرامت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ اور بھی ہیں تاریخ میں لوگ، ان کے نام بہت مشہور ہیں۔ ان حضرات نے لوگوں کو دعوت دی باقاعدہ اور لوگوں کو اسلام سمجھایا، کیونکہ وطن سے بے وطن ہوئے تھے اسلام کی تبلیغ کرنے ہی کے واسطے۔ ان کا مقصد نہ حکمرانی، نہ حکومت، نہ تخت و تاج، ان کا مقصد صرف اللہ کا دین عام ہو جائے، لوگ ہدایت میں آ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، بس اسی مقصد کو لے کر آئی تھی یہ حضرات۔
تاریخ بتاتی ہے کہ پورا بنگال جو مسلمان ہے وہ ایک اللہ والے کی بدولت مسلمان ہوا ہے۔ آج پورا بنگال بنگلہ دیش بن گیا، اور اب جس کو ہم بنگال کہتے ہیں وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پھر بھی وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ لیکن جو بنگلہ دیش کے نام سے الگ ملک بن گیا وہ بھی ہندوستان میں بنگال ہی کہلا، بنگال وہی ہندوستان میں شامل تھا اور اسی کو بنگال کہتے تھے۔ وہاں کروڑ مسلمان ہیں، تو کیسے یہ لوگ مسلمان ہوئے؟ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے صاحب درد اور صاحب دل تشریف لائے، مولوی کرامت علی صاحب ان کا نام ہے، اور آج بھی ڈھاکہ میں ان کی مزار موجود ہے۔ وہ ڈھاکہ ہی میں بیٹھے آ کے اس وقت کے بنگالہ کے صدر مقام پر بیٹھے، اور وہاں لوگوں کو اپنی تاثیر سے متاثر کیا، آنے والوں کو اسلام سمجھایا، اس کی دعوت دی، توحید کی اہمیت، شرک کی مذمت بیان کی۔ تو صرف ایک آدمی کی کوشش سے بنگال کے 2.5 کروڑ ہندو مسلمان تھے۔ یہ سب اہل اللہ کا کام۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے کہ بھائی ان سے اسی سبق کو لے کر وہ بھی محنت کرتے ہوئے اور ہندوستان میں دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے، تو شاید مسلمانوں کے بجائے اس وقت میں مسلمان اقلیت میں ہونے کے بجائے اکثریت میں ہوتے ہیں۔ سلاطین نے تو کوئی کام نہیں کیا، بادشاہوں نے تو کوئی تبلیغی کام نہیں کیا، بس بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے، اچھی حکمرانی کی ہے، خوب ترقی دی ہے، خوب اس ملک کو جتنا مغل تاجداروں نے ترقی دی ہے مادی اعتبار سے، اتنی ترقی تو اس کے بعد سے اب تک نہ انگریزوں نے دی ہے نہ ہندوؤں نے دی ہے۔ جتنی ترقی ملک کو انہوں نے دی تھی، اس وقت ان کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا۔ انگریز نے 200 سال میں ہندوستان کی ساری دولت برطانیہ مقرر کر منتقل کر لی تھی، یہاں تک کہ لال قلعے کی دیواروں سے بھی سونا چاندی کھرچ کے لے گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ آئے، تو یہ تو بس ایک اژدہا ہے جو بس دولت کو ہضم کرتا چلا جاتا ہے۔ موجودہ اقتدار تو سوائے اس ملک کو کھوکھلا کر کے تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دینے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک اس ملک پر اقتدار کیا، نصف صدی، اور انہی کا ایک زمانہ ایسا ہے جس کو ہندوستان اکھنڈ بھارت کہا جا سکتا ہے۔ صرف ان کے دور میں یہ ملک اکھنڈ بھارت تھا، اور 50 سال تک ان کے زیر اقتدار رہا، اپنے سطوت اور دبدبے سے حکمرانی کی، اس ملک کے خزانے سے اپنے پیٹ کے لیے ایک روٹی بھی استعمال نہیں۔ اب وہ ان لوگوں کی نظر میں برے ہو گئے ہیں، اور ملک کے غدار ان کی نظروں میں بہت بڑے ہیرو ہو گئے ہیں، بہت بڑے لوگ ہو گئے۔ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو پہلے اس کی ہسٹری اور تاریخ بدلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری تاریخ بھی بدلی گئی انگریزوں کے دور میں، اور اب یہ قوم جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ہر طرح تبدیل کر رہی ہے تاریخ کو، اور مسلمان ہیں کہ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے ملک میں کیا حالات بن رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ قیامت آتی ہے تو آنے دو، مصیبت آتی ہے تو آنے دو، عذاب اترتا ہے تو اترنے دو، اترنے کے بعد ہی دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پہلے سے تو مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہ کوئی تدبیر نہیں کرنی ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اس وقت بھی ان سنگین حالات میں بھی جب کھلے عام ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے، جب کھلے عام ملک میں جانبداری اور طرفداری برتی جا رہی ہے، معمولی پولیس اسٹیشن سے لے کر کے بڑی بڑی عدالتوں تک یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے، پھر بھی مسلمانوں کی اگر خواب غفلت میں سونے کا نقشہ دیکھنا ہے تو ذرا عشاء کی نماز کے بعد 9-10 بجے پورے شہر کا دورہ کیجیے اور شادی خانوں کو دیکھیے۔
تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلم قوم سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ مسلم قوم کو اللہ رسول سے کچھ لینا دینا اب نہیں رہا ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو، اپنا کام ہے، جو محتاج ہے وہ محتاج ہے، اور جو مالدار ہے وہ فرعون بے سامان ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا ڈر نہیں، اس کو جو کرنا ہے وہی کرے گا۔ یہ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہو گئی، گناہوں کا عام رواج ہو گیا۔ مسلم سماج میں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جس شدت اور کثرت کے ساتھ زناکاری اور نشہ کاری بڑھ رہی ہے وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ماضی میں، جتنی اس وقت مسلم سماج کے اندر ایک طرف نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہر قسم کے نشے، لوگ شراب پی کے لوٹتے ہیں تو ان کو برا کہا جاتا ہے، لیکن نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی بڑی تعداد روزانہ نشہ کر رہی ہے اور مہذب طریقے سے کر رہی ہے، تو ان کو کچھ برا نہیں کہا جاتا کہ صاحب یہ کوئی برا کام کر رہی ہے۔ تو مگر ہو رہا ہے مسلم سماج میں، اتنا بڑھ گیا ہے کہ الامان الحفیظ، یہ صورتحال ہے۔ اور اسی طرح زناکاری بھی عام ہو گئی ہے، چونکہ اب اس کی برائی نہیں رہ گئی، اس لیے لوگ دبا لے رہے ہیں، چھپا لے رہے ہیں اپنی اپنی بیٹیوں کے قصوروں کو، اپنے اپنے گھروں کے گناہوں کو۔ مگر کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کو تو سب دکھائی دے رہا ہے، اور فیصلے اللہ پاک کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے کتنا بھی چھپا ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ان اللہ بصیر بما یعملون، بندے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ بے شمار آیتیں قرآن کی یہی بتاتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ حقہ پارلرز میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی پارٹیوں کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب جگہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، اچھوں کو، بروں کو، سب کو دیکھ رہا ہے، اور سب پر نظر رکھا ہوا ہے، اور سب کو فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مسلمان کی نظر میں نظر ڈال کے دیکھے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ نے مسلط کر دیے ہیں، اللہ کے مسلط کرنے سے اتنی جرت ان کو پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو ان سے لڑ کر نہیں ہٹا سکتے، اللہ کو منا کر ہٹا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہٹا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رضا کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے، بدعت سے، رسومات سے، خرافات سے بہت ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں سے خوش ہے، اور ان کے راہ پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کسی سے راضی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور ان کے راستے پر چلنا ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ انسان کو کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ نیاز مند رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ جہاں آگے بڑھا فوراً پٹک دیا جاتا ہے۔ اسی ناز کی بدولت ہزاروں لاکھوں زہد اور تقوی برباد کر دیے گئے۔ کسی کو اپنی حال پر ناز نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نیاز مند بن کر رہنا چاہیے۔ بندگی ہی سے کامیابی اور ترقی ملتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجاہدے کی حقیقت نہی النفس عن الہوا ہے، نفس کو اس کی بری خواہشات سے روکنا اور اس کے حاصل ہونے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرا جائے۔ من خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے
جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی صفتوں کے ساتھ پہچانوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی پیروی اور غلامی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے دن سے نہیں ڈرتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مجاہدہ یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کو یہ بتاتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی بھر کے کیے دھرے کا جواب دینا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر سارے بندے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ ہر نعمت پوچھے گا اللہ نے، اس نعمت کا کیا کیا، اس نعمت کا کیا کیا، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اس سے پوچھے گا۔ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 50 برس تک اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کی، جس میں ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہا اور بہت تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر رہا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں اپنی رحمت سے بخش دیتا ہوں۔ تو اس کو خیال ہوا کہ 50 سال تک جو مجاہدہ کیا، جو عبادت کی، جو گناہوں سے بچنے کا غم کھایا، اس کا تو کچھ ذکر نہیں ہوا۔ اپنی رحمت سے جنت میں داخلے یا بخشش کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ سے فرمایا کہ تجھ سے اس نے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا بدلہ اس سے وصول کر لے۔ تو ایک آنکھ نے اس کی عمر بھر کی عبادتیں بدلے میں لے لی اور اللہ کی کروڑوں نعمتیں باقی رہ گئیں جن کا بدلہ چکا نہیں سکتا تھا۔ تب اس نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو ہمارے پاس جو کچھ محنت ہے، جستجو ہے، یہ ناز کرنے کے قابل نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی دن رحم آ جائے، اس لیے، اور وہ رحم فرما دے گا تو کام بن جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاتا، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور آپ بھی؟ تو 3 دفعے ارشاد فرمایا وَأَنَا، میں بھی، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے یہ طے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپے رکھے گا، لیکن دوسروں کے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے رحمت ہوگی، کام بنے گا، نہیں تو نہیں۔ اس لیے رحمت کے محتاج بن کر رہنا چاہیے۔ جو رحمت کا محتاج بنے گا اس میں غرور نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، اکڑنا نہیں آئے گا اس کے اندر، بلکہ بندگی ہوگی، نیازمندی ہوگی اس کے اندر۔ ایک صاحب نے حضرت کی بہت تعریف کی، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرمایا کہ اجی حضرت کہاں کی بزرگی اور کہاں کا تبرک، اگر ساتھ ایمان کے چلے جائیں یہی سب کچھ ہے، اسی کا خطرہ ہے، نامعلوم قسمت میں کیا لکھا ہے۔ فرمایا کہ آج کل لوگوں کو گناہوں پر بڑی دلیری ہے، جو نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جن میں لوگوں کا زیادہ ابتلا ہے اور ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، مثلا بدنگاہی، اس میں عوام تو کیا خواص تک کو ابتلا ہے۔ ابتلا ہے کا مطلب مبتلا ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جیسے غیبت ہے، حدیث میں اس کو زنا سے سخت کہا گیا ہے، لیکن زنا کا نام بھی نہیں سننے والے صبح سے شام تک غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام غیبت کو زنا سے بھی بدتر کہتے، اس واسطے کہ
زنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی حق تلفی ہے، اور اللہ کریم ہے، معاف بھی فرما سکتے ہیں، لیکن غیبت بندوں کی حق تلفی ہے، بندہ نہیں معاف کرے گا جب قیامت کے دن اس کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے یہ اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن لا یغتب بعضکم بعضا۔ ہمارے ایک استاد تھے، بہت اللہ والے بزرگ، فرمایا کرتے تھے کہ غیبت اس زمانے میں سکہ رائج الوقت ہے۔ جیسے روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو روپیے پیسے سے کس کا جیب خالی ہے؟ امیر کا نہ، غریب کا، دیندار کا نہ، بے دین کا، جاہل کا نہ، عالم کا، کسی کا جیب بھی روپے پیسے سے خالی نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اس دور میں غیبت سکہ بن گیا ہے، کسی کا اعمال نامہ غیبت سے خالی نہیں۔ کون ہے جو اس گناہ سے بچتا ہے؟ حالانکہ اسے زنا سے بدتر کہا گیا، لیکن ہم غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض گناہ سماج میں معمولی سمجھے جاتے ہیں اور ہر کوئی اس میں مبتلا ہے، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے معمولی سمجھ لیا اور اس میں ہم مبتلا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زناکار کو سنگساری کی سزا دی، حدیث پاک میں آیا ہے۔ سنگساری کہتے ہیں پتھر مارنا، اتنے پتھر مارنا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو ایک زندہ آدمی کو کہیں کھڑا کرتے ہیں اور زنا کرے، شادی شدہ ہو کر تب بھی زنا کرے تو اسے پتھر مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کسی شادی شدہ عورت نے بدکاری کا گناہ کیا اور اعتراف کیا حضور کے سامنے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنسار کر دو، تو اسے سنسار کیا گیا۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ بالکل، جب اس کی موت ہو گئی تو اپنے دوست سے کہا کہ جو ہے کتوں کی موت مر گئی، یعنی بری موت مر گئی کہ سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے اس کی موت۔ تو حضور علیہ السلام نے سن لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ جب واپس مدینہ منورہ میں آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک سڑا ہوا مردہ گدھا نظر آیا، کہیں مر کے سڑ گیا تھا۔ وہاں رک گئے اور فرمایا کس نے یہ بات کہی تھی مجمع میں سے؟ صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ایک نفرت کی وجہ سے ان کے زبان سے ایسی بات نکل گئی تھی، زنا سے نفرت کی وجہ سے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور جس سے کہا تھا وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدھے پہ بیٹھ کے اس کا گوشت کھاؤ، اس سڑے ہوئے مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بدبودار سڑے ہوئے گدھے کا گوشت کیسے کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جملہ تم نے کہا تھا نا اس سزا پانے والی عورت پر، وہ اس سے بھی زیادہ سڑا ہوا اور اس سے بھی زیادہ بدبودار تھا۔ تو اس طرح تنبیہ فرمائی حضور علیہ السلام نے، مسلمانوں کی برائی کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، چاہے وہ اتنی بڑے گناہ گار عورت کیوں نہ ہو، کہ اس کو یہاں تک کہ سزا دی گئی اسلام میں، موت کی سزا زنا کرنے کی وجہ سے، چاہے کتنی پاپی، اتنی بڑی گناہ گار کیوں نہ ہو، پھر بھی مسلمان کو مسلمان کی برائی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، اس کی بھی برائی نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم صبح و شام اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، ساتھیوں کے، محلے داروں کی، کاروبار والوں کی، کس کس کی ہم برائی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو وہ ٹائم پاس ہو گیا ہے، جیسے گاڑی میں ٹائم پاس نہیں ہوتا تو کوئی چنا مونگ پھلی لے کے آ کے ٹائم پاس کرانے کے لیے بیچتا رہتا ہے۔ ہم لوگوں نے لوگوں کو برا بھلا کہنے کو ٹائم پاس کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ مسلمانوں کی برائی کرتے رہیں، ہر ایک پہ تبصرہ کریں، اس طرح گویا ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سب دوسروں ہی میں سارے عیب اللہ نے رکھ دیے، سارے عیب یہ سمجھتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل لوگوں کو گناہوں پر بڑی دلیری ہے، جو نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جن میں لوگوں کا زیادہ ابتلا ہے اور ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، مثلاً بدنگاہی، یعنی نامحرم کو دیکھنا یا ننگی تصویریں دیکھنا وغیرہ۔
یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ فرمایا واقعی یہ بدنگاہی ایسی ہی سخت بلا ہے۔ اہل فن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قلب کا ستیہ ناش کرنے والی ہیں اور نورانیت کو برباد کرنے والی ہیں، ایک غیبت اور ایک بدنگاہی، مگر یہ دونوں چیزیں آج کل لوگوں میں شیر و شکر بنی ہوئی ہیں۔ فرمایا میں نے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے موکل تابع ہو جائیں، یعنی جنات کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم موکل بنائے ہوئے ہیں، ہم ان سے کام لیتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کوئی عمل ایسا ہے جس سے جنات موکل بن جائیں اور تابع ہو جائیں؟ فرمایا عمل تو ہے، مگر کیا دنیا میں تم بندہ بننے کے لیے آئے ہو یا خدا بننے کے لیے؟ بس اس روز سے طبیعت میں ان عملیات سے اس قدر انقباض پیدا ہو گیا کہ ایسی باتوں کی ذکر سے بھی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر عمل دشوار بھی ہو تب بھی شروع تو کر دو، پھر سہولت بھی حق تعالی میسر فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ہمارے اکابر تو تسہیل کا بہت ارادہ فرماتے تھے، مگر بعض چیز سہولت کی ہوتی ہی نہیں، کیا کیا جائے؟ ایک شخص بی اے ہیں، وہ یہاں پر آئے تھے، ہیں سمجھدار آدمی، یہاں سے وطن واپس جا کر لکھا کہ میرے اندر کبر کا مرض ہے، اور نفس اس کو لکھنے پر بھی تیار نہیں کہ کبر کو اپنی طرف منسوب کرے۔ میں نے لکھا کہ یہی مضمون مجھ کو 5 مرتبہ لکھ کر بھیج دو۔ 5 مرتبہ بھی نہیں لکھنے پائے کہ مرض سے شفا ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا آسانی دی جا سکتی ہے؟ بہرحال دین ہم سمجھتے ہیں کہ بس جیسے سب قومیں دنیا کی کچھ اپنے معاملات کو، کچھ تہذیب اور کچھ عقیدوں کو دین سمجھتی ہیں۔ ہر مذہب میں کچھ چیزیں ہیں تہذیب کی، کلچر کی، اور کچھ چیزیں ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو عقیدہ کہتے ہیں، ان کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام سر سے لے کے پیر تک، شعور سے لے کے موت تک، اور عقیدے سے لے کے اخلاق تک ہر جگہ اپنی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی تعلیم سیکھنا مسلمانوں پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مسجد میں ہے دین، مارکیٹ میں کاہے کا دین، بازار میں کاہے کا دین، گھر میں کاہے کا دین، یہ نہیں کہہ سکتے۔ نماز روزے میں تو دین ہے، لیکن شادی بیاہ میں اور کاروبار میں کاہے کا دین، ایسا کچھ نہیں۔ ہر جگہ اللہ کا دین ہوتا ہے۔ ایک مومن کو ہر جگہ اللہ کا حکم تلاش کرنا ہوگا کہ بھئی اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے میرے لیے، اسی کا نام دینداری ہے۔ دینداری کچھ ایسی جان پہچان نہیں ہے کہ آدمی کوئی شکل بنائے یہ بس دین ہے اور یہ شکل بے دین ہے، ایسا نہیں، بلکہ دین پوری زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کا نام ہے۔ ہر جگہ ہر عمل اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق کرنا چاہیے آدمی کو۔ اگر اس کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نفع دیتے ہیں اور کامیابی ملتی ہے، نہیں تو پھر بھائی زندگی تو کسی کی انتظار میں نہیں ہے کہ ہم جب کام کریں گے تب تک موت نہیں آئے گی۔ ہمارے انتظار میں زندگی نہیں ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، موت نزدیک ہوتی جا رہی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس زندگی پیچھے جا رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے۔ ہم دنیا میں کتنے دن رہیں گے؟ آگے ہمارے سامنے ہمارے محلے کا قبرستان ہوتا ہے۔ ہر وقت آتے جاتے نظر ڈالنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کتنے اپنے ساتھیوں کو ہم یہاں بھیج چکے ہیں، ایک دن ہمارے محلے والے ہمیں بھی یہاں پہنچا دیں گے۔ یہیں رہنا ہے، بستیوں میں نہیں رہنا ہے، یہی ہمارے رہنے کی جگہ ہے جہاں ہم زیادہ رہنے والے ہیں۔
تو اپنی موت کو، اپنے برزخ کو، قبر کی کیفیت کو بار بار سوچتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی نہیں سوچتا وہ مغرور بن جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی موت کو ملحوظ رکھتا ہے، مد نظر رکھتا ہے، اس میں غرور نہیں پیدا ہوتا، وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، بھائی کچھ بھی ہو ایک دن یہاں جانا ہے، کچھ بھی ہو ایک دن یہاں جانا ہے۔ ایسے اہل اللہ نے کئی دفعے سنا چکا ہوں، جو احباب پابندی سے آتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بہلول ہے، عرب میں گزرے ہیں، نیک آدمی تھے، ذرا مجذوب ٹائپ کے تھے، جو بات کرتے تھے نہایت قیمتی بات کہتے تھے، بچے ان کا تماشا بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے، بچے کھیلتے ہوئے، کوئی دوڑ کے گیا اور ان کی ٹوپی سر پہ سے نکال کے بھاگ گیا دوسری گلی میں۔ تو یہ بزرگ جو تھے وہ اس بچے کے پیچھے نہیں بھاگے ٹوپی لانے کے لیے، بلکہ کسی اور طرف بھاگ رہے تھے۔ راستے میں کوئی ملا اور بولے کہ بہلول کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ایک بچے نے میری ٹوپی کھینچ لی۔ تو اس نے کہا کہ ادھر سے تو کوئی نہیں، بچہ نہیں گیا، میں ادھر سے آ رہا ہوں، ادھر تو کوئی نہیں گیا بچہ، جدھر گیا ادھر جا کے دیکھیے۔ تو بولے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ادھر نہیں بھاگا، لیکن کون سی گلی میں گیا مجھے نہیں معلوم، محلے میں بہت گلیاں ہیں، کس گلی میں دیکھوں؟ میں جا رہا ہوں قبرستان کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤں گا، کسی گلی کا ہوگا یہیں آئے گا، اس لیے یہاں وصول کر لوں گا۔ تو یہ دراصل ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، وہ بیوقوف نہیں تھے بلکہ سمجھانا چاہتے تھے، کہیں بھاگو بھائی، کس سے بھاگو گے، کس سے ایک دن یہی آنا ہے، اس بستی کے گیٹ کو پہچانو، اس بستی میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو وہی آنا ہے، سب کو وہیں پر جانا ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی غفلتیں ہوتی ہیں، موت کو بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر موت کو یاد رکھا جائے، انشاءاللہ تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری، خوف خدا، ہر چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ نمازیں بھی وقت پر ہوں گی، نگاہوں کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ کا ڈر بھی ہوگا، بڑوں کی عزت بھی ہوگی، چھوٹوں پر شفقت بھی ہوگی، بندوں کے حقوق بھی ہم ادا کرتے رہیں گے، اور سب چیزیں پیدا ہوں گی اگر موت ہمیں یاد رہی۔ اور اگر ہم موت کو بھلا بیٹھے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر فتنے سے، ہر فرقے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو امن و امان نصیب فرما، ظلم اور جور سے اس ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔